انسانوں کے نام افزار ریحان، انڈیا سے شکست پر شکست کیوں؟ آج موضوعات کی بہتات ہے۔ بنگلہ دیش میں نیشنلسٹ پارٹی عوامی طاقت سے جماعت اسلامی کو پچھاڑتے ہوئے 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ بہت کرارا موضوع ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے خود کش حملے کے حوالے سے کچھ تشنہ پہلوؤں پر توجہ مذکور کروانی ہے۔ تیسری طرف واشنگٹن میں غزہ بورڈ اجلاس میں پاکستان کی شرکت کے حوالے سے بھی کچھ پہلو قابل التفات ہیں۔ چوتھی طرف نیٹ میٹرنگ ختم کرتے ہوئے حکومت سولر صارفین پر جو بم پھوڑنے جا رہی ہے، اس پر خامہ فرسائی کا ارادہ ہے۔ انہی دنوں ایکسپو سینٹر میں شاندار بک فیئر منعقد ہوا ہے۔ جم خانہ کے دلچسپ الیکشن ہوئے ہیں اور الحمرہ میں فیض فیسٹیول جیسی خوبصورت تقریب میں شرکت کے مواقع میسر آئے ہیں۔ جی چاہ رہا ہے ان سب پر قلم کاری کرتے ہوئے دلچسپ اور قابل توجہ پہلو اجاگر کیے جائیں، لیکن سب سے پہلے کولمبو میں ہونے والا پاک بھارت کرکٹ میچ، جو ان دنوں عوامی سطح پر سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع بنا ہوا ہے۔ بلا شبہ کرکٹ ایک خوبصورت مہذب گیم ہے، لیکن نہ جانے کیوں ہم اسے کھیل کی بجائے زندگی موت یا کفر و اسلام کی جنگ بنا لیتے ہیں۔ مقابلہ اگر بھارت سے ہو پھر بھی ہمیں اتنا متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہم ہر دو ممالک کے عوام ایک ہی خطے، ایک ہی دھرتی کے باسی ہیں۔ دونوں اطراف ایک جیسے ہمارے اپنے ہی بچے ہیں، ایک جیسا رہن سہن، بود و باش، ایک جیسے لب و لہجے، ایک جیسی زبان، ایک جیسے گلے شکوے، ایک جیسی بھاونائیں یا تمنائیں۔ وہ جیتیں یا ہم، اس میں اتنے غصے والی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے محنت اور لگن سے جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا، جو غیر ذمہ دارانہ کھیلے گا وہ لازمی ہارے گا۔ نہ جانے کیوں ہمارے لوگ اس قدر مناجاتیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا مولا ہمیں کسی بھی طرح انڈیا سے میچ جتوا دے، اور ہمارے کھلاڑی بھی موقع بے موقع اس نوع کی گفتگو کرتے پائے جاتے ہیں کہ ہم قوم کی دعاؤں سے جیت گئے ہیں، یا یہ کہ آپ لوگ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں، اور پھر جب ہار جاتے ہیں تو فوری بعد اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ 25 کروڑ میں سے آخر کیوں کسی ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ درویش جب گاؤں میں ہوتا تھا تب اس طرح کی کریٹیکل صورتحال میں کئی سیانے بچہ لوگوں کو بعد نماز فجر مسجد سے اپنے گھروں میں آیت کریمہ پڑھانے کے لیے بلاتے تھے، جو کھجوروں کی گٹھلیوں پر پڑھا جاتا تھا اور اچھا کھانا بھی دیا جاتا تھا۔ اگر نچیز کسی مولوی صاحب سے کہتا کہ ہمارے علامہ اقبال نے تو کہہ رکھا ہے تیری دعا سے قضا بدل نہیں سکتی، یا یہ کہ کر سکتی ہے بے مار کا جینے کی تلافی، اے پیر حرم تیری مناجات سحر کیا، تو میرے دادا منع کرتے ہوئے گویا ہوتے پتر ایسے نہیں کہتے، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کئی بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکم ہے تو ہیلا کر، اوپر والا وسیلہ کرے گا۔ اپنی کرکٹ ٹیم اور کرکٹ کے طاقتوروں کی خدمت میں التماس ہے کہ اوپر والے کو وسیلہ بنانے سے پہلے آپ لوگ ہیلا تو کریں۔ ہیلا سے مراد ہے کہ آپ لوگ کرکٹ میں موجود اپنی خامیاں دور فرمائیں۔ اگرچہ ہار جیت گیم کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب بھی پاک بھارت کرکٹ ٹاکرا ہوتا ہے اس میں ہر بار انڈیا ہی کیوں جیت جاتا ہے؟ ہماری قسمت میں خدا نے شکست یا ہار ہی کیوں رکھی ہے؟ انڈیا سے صبح کی کرواتے ہوئے آخر ہم ہیٹرک سے بھی کہیں زیادہ بےزتی کروا بیٹھے ہیں، جبکہ بڑھ کے ہانکنے میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں۔ ہر میچ سے پہلے اس نوع کی فضا بناتے ہیں کہ ہم بھارتی سورماؤں کی لسی بنا دیں گے، ہم انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑیں گے وغیرہ۔ یوں اپنے پاکستانیوں میں میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے اتنی پھونک بھر دیتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے شہروں میں بڑی سکرینیں لگا کر اجتماعی شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں کہ اب کہ ہندوستان کی خیر نہیں، ہمارے کھلاڑیوں نے گویا جہاز سمجھ کر کرکٹ گراؤنڈ میں اترنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے شہینوں کی جو پٹائی ہوتی ہے تو وہی مجمع یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہ صرف ان سکرینوں کو توڑ دیں بلکہ اپنے نام نہاد کرکٹر ہیروز کے بھی دانت خراب کر دیں، جنہوں نے اپنی گھٹیا پرفارمنس سے ہماری اتنی زیادہ تذلیل کروا دی ہے۔ ہمارے اخبارات موٹی موٹی سرخیاں لگاتے ہیں کہ 4 ماہ میں بھارت سے چوتھی شکست، ذمہ دار کون؟ کچھ لوگ نام لے لے کر اپنے کھلاڑیوں کو کوستے ہیں، سلمان آغا، بابر اعظم، صاحبزادہ فرحان نے مروا دیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں شہین افریدی، ابرار اور شاداب کو ٹیم سے نکالو۔ کھیل میں فتح کے ساتھ شکست بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی ذلت ہمیں شکست تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ٹیم 20 اوور بھی مکمل نہ کر سکے اور اکٹھے 61 رنز کی بےزتی سے ڈھیر ہو جائے۔ ایسا گندا کھیل تو ڈومیسٹک گیمز میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر سچائی سے تجزیہ کیا جائے تو ہماری کرکٹ میں نہ کوئی پالیسی ہے، نہ ویژن، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ مینجمنٹ۔ ہم انوکھے لوگ ہیں جو بطور ٹیم نہیں انفرادی اور مفاداتی کھیلتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے جو پی سی بی کا چیئرمین بھی کل وقتی نہیں جز وقتی ہے، جس ملک کو کے پی اور بلوچستان میں اتنی بڑی دہشت گردی اور عوامی مزاحمت کا سامنا ہے، اس کے وزیر داخلہ کے پاس کیا اتنا فالتو وقت نکل سکتا ہے
کہ وہ بیک وقت کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ذمہ داریاں بھی اٹھائے ہوئے ہو۔ آخر دوسرے کس ملک کی کرکٹ کا سربراہ کولمبو پہنچا ہے سوائے ہمارے، اور کیوں؟ اس کے باوجود دماغ اتنا اونچا ہے کہ دبئی میں ہمارے بالمقابل جب انڈین کرکٹ ٹیم جیت گئی اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ہماری مجبوری ہے، جب ہم آپ سے ہاتھ نہیں ملا رہے تو اپنی جیت کی ٹرافی بھی آپ کے ہاتھوں نہیں لے سکتے۔ اس پر سپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا تھا کہ ہم اس ضد پر مصر رہنے کی بجائے کہ جبری عزت افزائی کرواتے ہوئے ٹرافی ہم نے ہی آپ کو پیش کرنی ہے، کسی غیر جانبدار شخصیت کو آگے کر دیتے۔ متحدہ عرب امارات کی کوئی شخصیت یہ فریضہ سر انجام دے سکتی تھی۔ ویسے بھی شرعی طور پہ حکم ہے کہ کوئی شخص امامت نہ کروائے اگر مقتدی اس کی امامت پر راضی نہ ہو، لیکن نہیں جی، ہم نے تو انڈین ٹیم کو ٹرافی اپنے ہاتھوں سے ہی پیش کرنی ہے، یا پھر ان کی جیتی ہوئی ٹرافی اٹھا کر اپنے گھر لے جانی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ہم لوگ کتنے ہولے لگ رہے تھے۔ کیا کسی نے ادراک کیا کہ ہماری اس حرکت پر 1 ارب سے زائد انسانوں کے احساسات کیا ہوں گے؟ انڈین کھلاڑی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں بھی سنیے، اور پھر جب ہمارے کھلاڑی بولتے ہیں انہیں بھی سن لیجئے۔ آخر ہمارے لوگوں کا رویہ گنواروں جیسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ انڈیا کے بالمقابل ہماری ٹیم کو کامیابی مل جائے تو یوں لگے گا جیسے ایک مرتبہ پھر سومناتھ کے مندروں کو تہوبالا کر دیا گیا ہے۔ ہمارے میڈیا میں ایسی ایسی سرخیاں جمائی جائیں گی کہ جیسے پورے انڈیا میں صف ماتم بچھ گئی ہو، انڈیا کی تذلیل کر دی گئی ہے، انڈیا کو پوری دنیا میں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ پرائم منسٹر لیول سے اس نوع کے بیانات جاری ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ازلی دشمن کو ایسی دھول چٹائی ہے کہ اس شکست کو وہ قیامت تک نہیں بھول سکے گا۔ الفاظ کا ایسا تشدد کہ الحمانو الحفیظ، شاید اسی لیے قدرت ہمیں اپنی اوقات میں رکھتی ہے کہ کہیں آپے سے باہر نہ ہو جائیں۔ آخر میں صرف اتنی گزارش ہے کہ انڈیا والوں نے اپنی ٹیم سلیکشن کا جو کڑا معیار قائم کر رکھا ہے، اس کا اندازہ اتنی بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا جٹ بھائی شبمن گل جو منجا ہوا بیٹر اور اتنا پاپولر بڑا کھلاڑی ہے، نیو کوہلی کہلاتا ہے اور اس کو ہیرو مانا جاتا ہے، اوپر سے رشتے میں ٹنڈولکر کا ہونے والا دماد ہے۔ اس اہمیت کے باوجود اگر اس کی پرفارمنس میں تھوڑی سی بھی کمی آئی ہے تو T20 سے باہر کر دیا گیا ہے، تا وقت ہے کہ اپنا جھول دور کر لے۔ جبکہ ہمارے آغا سلمان کو چاہے اس کا ادارہ کپتانی کے قابل نہ سمجھے، مگر وہ T20 کا کپتان ہے کیونکہ نقوی صاحب کے من کو بھاتا ہے، لہذا ہمارے عوام کا غم و غصہ قابل فہم ہونا چاہیے۔